بڑھتی ہوئی عمر کے مسائل کے بارے میں ایک جائزہ، ایک ریسرچ اور ایک معلوماتی مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جانا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ جو ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہمارا قد پہلے کی نسبت کچھ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ صرف قد ہی نہیں بلکہ ہمارا دماغ، دل، چہرے کی ہڈیاں، دیگر اعضاء بھی سکڑنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلیاں ہیں جن کے ساتھ صحت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اگر جھریاں نظر آئیں یا بالوں میں چاندی جیسے تار دیکھنے کو ملیں تو ان سے پریشان نہ ہوں، یہ عمر کے تقاضے ہیں۔ لیکن جسم پر بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو محدود کرنے اور طبی مسائل سے محفوظ رہنے کے طریقے موجود ہیں جن پر آپ بھی عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دل اور دوران خون۔ وقت کے ساتھ دل کے پٹھوں کی کارکردگی پہلی جیسی نہیں رہتی۔ جسم میں خون کی مقدار تو وہی رہتی ہے لیکن اسے پورا جسم میں پھیلانے کے لیے دل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ علاوہ ازیں خون لے جانے والی نالیاں اتنی زیادہ لچکدار نہیں رہتی اور شریانوں کی اندرونی دیواروں کے ساتھ چربیلے مادے جمنے لگتے ہیں۔ ایتھروسکلروسس کی اس شکایت کے ساتھ شریانیں زیادہ سخت ہو جاتی ہیں اور دل کو ان تنگ شریانوں کے راستے خون پمپ کرنے کا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے جس سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کے دیگر مسائل سامنے آتے ہیں۔ دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو روزمرہ کے کاموں میں ورزش کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ چہل قدمی، تیراکی اور دیگر جسمانی سرگرمیوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کی غذا صحت بخش ہونی چاہیے جس میں ڈھیر سارے پھل، سبزیاں، ثابت اناج بھی شامل ہوں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ڈاکٹر اور اپنی قوت ارادی کی مدد سے اس بری عادت کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ ہڈیاں، جوڑ اور پٹھے، مسلس۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کی جسامت اور کثافت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈیاں سکڑ جاتی ہیں، ان کے درمیان کی ٹکیاں، ڈسک قطرے پھیل جاتی ہیں جس سے قد بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پٹھے یعنی مسلس میں پہلے جیسی طاقت اور لچک باقی نہیں رہتی جس سے اعضاء کا باہم ربط کم ہو جاتا ہے اور چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، جسمانی توازن پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ان اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنی غذا میں بہت سی ایسی اشیاء شامل کریں جس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہو۔ پٹھوں اور ہڈیوں کے ٹھوس پن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی ورزشیں کریں جن سے ان پر وزن پڑے اور تیز قدمی سے اس سلسلے میں اچھی ورزش ہے۔ ہاضمے کا نظام۔ بڑی عمر کے لوگوں میں کانسٹیپیشن کی شکایت عام ہوتی ہے جس کے کئی اسباب ہیں، مثلا ریشم والی غذا کے استعمال، ضرورت سے کم پانی، دیگر مشروبات پینا اور ورزش نہ کرنا۔ بعض دواؤں کے استعمال سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے۔ ان دواؤں میں پیشاب لانے والی دوائیں، آئرن سپلیمنٹ شامل ہیں۔ اگر معمر افراد کو ذیابیطس، ڈائبٹیز یا آنتوں میں سوزش، اریٹیبل باؤل سنڈروم کی شکایت ہو تو اس سے بھی اجابت میں بے قاعدگی ہو سکتی ہے۔ قبض سے بچنے کے لیے پانی اور مشروبات کا استعمال بڑھائیں اور وہ غذائیں زیادہ استعمال کریں جس میں ریشے اور بھوسی ہو، مثلا پھل، سبزیاں، ثابت اناج۔ غیر متحرک طرز زندگی ترک کر دیں، جسمانی سرگرمیاں بڑھائیں۔ ٹوائلٹ جانے کی حاجت محسوس ہو تو اسے فراغت میں ہرگز تاخیر نہ کریں۔ دواؤں سے اگر قبض ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے متبادل دوائیں استعمال کریں۔ مثانہ اور پیشاب کی نالی۔ بڑھاپے میں مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے جس سے اکثر پیشاب خطا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موٹاپا، اکثر و بیشتر قبض اور مسلسل کھانسی کے دوروں سے بھی پیشاب میں قابو پانے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ خواتین جو سنیاز سے گزر رہی ہوتی ہیں یا وہ مرد جن کو پروسٹیٹ گلینڈ بڑھا ہوا ہو، ان میں یہ شکایت زیادہ عام ہوتی ہے جس کے لیے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔
اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مثانہ خالی کرنے کی کوشش کریں، اپنا وزن کم کریں، سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، پیڑوں کے پٹھے مضبوط کرنے والی ورزشیں کیجل ایکسرسائز سے مدد لی جا سکتی ہے۔ حافظے کی کمزوری، آپ نے سنا ہوگا کہ جب آدمی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سٹھیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور اسے بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی۔ یادداشت کی اس کمزوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں خلیات نیورونز کی تعداد گھٹنے لگتی ہے، نئی چیزیں سیکھنے میں اسے زیادہ وقت لگتا ہے اور جانے پہچانے الفاظ یا نام یاد رکھنے میں اسے دماغ پر بہت زور دینا پڑتا ہے۔ یادداشت بہتر بنانے کے لیے جسمانی محنت مشقت کے علاوہ ذہن پر زور دینے والے مشغلوں اور کھیلوں مثلا میں یا پزلز حل کرنے، لوگوں سے ملنے جلنے میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ آنکھیں اور کان، عمر کے ساتھ آنکھوں میں آنسوؤں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور وہ دیدہ چشم مزید باریک ہو جاتا ہے، عدسے سے بتدریج دھندلانے لگتے ہیں، قریب کی چیزوں کو واضح دیکھنا دشوار ہو جاتا ہے، آنکھیں تیز روشنی کا سامنا نہیں کر سکتی، مختلف سطح کی روشنیوں میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، سماعت بھی پہلی جیسی نہیں رہتی، بھرے ہوئے کمرے میں جہاں شور ہو رہا ہو مخاطب کی آواز سمجھنا دشوار ہو سکتا ہے، بعض اوقات تیز آواز میں کہی ہوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کم از کم مسائل کا سامنا کرنے کے لیے آنکھوں اور کانوں کا باقاعدگی سے معائنہ کرائیں، اینک، کانٹیکٹ لینس، اعلیٰ سماعت، دیگر آلات سے متعلق معالجین کی ہدایت پر عمل کریں، تیز دھوپ سے باہر نکلتے وقت دھوپ سے بچاؤ کے چشمے، شور سے کانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایئر پلگ استعمال کریں۔ دانت، بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھنے والوں کے منہ زیادہ خشک رہتے ہیں اور مسوڑے دانتوں سے کچھ اوپر کھنچ جاتے ہیں، تھوک کم بنتا ہے جس میں منہ میں جراثیم زیادہ رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑوں میں انفیکشن دیگر خرابیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، دانتوں کا رنگ کچھ گہرا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو کر آسانی سے ٹوٹنے کا خطرہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے دن بھر میں کم از کم 2 بار برش کرنے کے علاوہ انہیں باقاعدگی سے فلاس کرنا چاہیے۔ جلد، عمر کے اثرات سب سے پہلے جلد پر نمودار ہوتے ہیں، کھال پتلی اور کم لچکدار ہو جاتی ہے، پہلے کی نسبت اس پر چوٹ، خراش یا رگڑ لگنے کا نشان زیادہ نمایاں ہوتا ہے، کھال کے نیچے کے خدود چونکہ قدرتی طور پر تیل کی پیداوار کم کر دیتے ہیں اس لیے جلد خشک ہو جاتی ہے، اس پر سلوٹیں اور جھریاں بننے لگتی ہیں، جلد پر جگہ جگہ ہلکے دھبے اور مسے جیسے ابھار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جلد کو عمر کے اثرات سے بچانے کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کریں، گرم پانی نقصان پہنچائے گا اور صابن بھی تیز کے بجائے ہلکے قسم کا ہونا چاہیے جس میں موئسچرائزر بھی شامل ہو، تیز دھوپ میں باہر نکلنے سے پہلے سن اسکرین لیں، ایسے کپڑے پہنیں جس سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ سگریٹ نوشی سے جلد پر زیادہ جھریاں پڑتی ہیں، اس سے جتنی جلدی ممکن ہو اس سے دامن چھڑا لینا چاہیے۔ وزن، جب عمر بڑھنے لگتی ہے تو اس وقت صحت مند وزن برقرار رکھنا، زیادہ وزن ہونے کی صورت میں اسے گھٹانا دشوار ہو جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ عضلات اور پٹھوں کا حجم کم ہونے لگتا ہے لیکن اس کی جگہ چربی لے لیتی ہے، چونکہ چربی کے ٹیشو پٹھوں کے مقابلے میں کم حرارت جلاتے ہیں، اس لیے وزن کم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسی غذائیں استعمال کرنا ہوں گی جس میں کیلوریز کم ہوں، یا پھر اپنا وزن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ورزش یا جسمانی سرگرمیوں میں زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ پہلے کی طرح بسیار خوری نہ کرنے سے بھی وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت مند طرز زندگی جب بھی چاہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوتی۔ جسم پر عمر کے اثرات کو روکنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ صحت مند زندگی کے طور طریقے اختیار کر کے ان اثرات کو کم سے کم ضرور کر سکتے ہیں اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔